أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انشقاق اور اس کی آیت نمبر 15 سے 16 سے. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجدہ تلاوت. اچھا جی، سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت. یہ ایک سینٹنس ہے، جملہ ہے. شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک شاگرد نے بتایا کہ ہمارے شیخ اس جملے میں کہتے تھے کہ سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت، یعنی جس حالت میں تلاوت ہو سکتی ہے اسی حالت میں سجدہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اگر انسان کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، زبانی کر رہا ہے، فرض کر رہا ہے، ہاتھ چھونا ہی پر ہی اختلاف ہے نا، چھونے پر اختلاف ہے کہ باوضو کے بغیر چھوا جا سکتا ہے یا نہیں چھوا جا سکتا، اس پر اختلاف. پڑھنے پر اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر بندہ کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس میں سجدہ تلاوت آ گیا ہے تو پھر وہ اس میں سجدہ بھی کر سکتا ہے. سجدے کے لیے وضو ہونا لازم نہیں. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. میرے ساتھ پڑھیے. فلا میں مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور اقسم اس میں قلقلہ کرنا ہے. بالشفق میں آخر پر قاف وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر بھی قلقلہ کرنا ہے، یعنی آواز کو ہلانا ہے. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق اس میں لترکبن میں را کو موٹی حالت میں پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے. اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہو را موٹا پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے. اگر را ساکن ہو تو اس سے پچھلا حرف دیکھتے ہیں، پھر پچھلے حرف پر اگر زبر اور پیش ہو تو پھر را موٹا پڑا جاتا ہے، اگر زیر ہو پچھلے حرف پر تو را باریک پڑا جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ، دونوں میں فرق کرنا ہے، قُرِئَ اور عَلَيْهِمْ،
علیہم. تو ہاں جی آئین نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں. uplift your the base of your tongue to upper side, upper palate. جی. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم میں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، غنہ ہوگا. فبشر یہاں را کو باریک پڑھیں گے، دیکھیں نا را ساکن اس سے پہلے زیر ہے. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ترجمہ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی. تو یہ نہیں اسی سینس میں ہے جس طرح ہم بات شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو سمجھانا تھا نا، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انداز اللہ پاک نے اسی طرح کا اختیار کیا ہے کہ جس کو یہ عام بول چال میں سمجھتے ہیں. عام بول چال میں جس طرح سے گفتگو یہ سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے اس میں کلام کیا ہے. تو جیسے کئی بار ہم بات شروع کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں تو آپ یہ بتائیں، ہاں تو وہ نہیں کا وہ کوئی الگ سے کوئی مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ وہ مثلا پچھلی بات کو ایک طرح کا سٹاپ کر کے اور آگے ایک نئی بات کا آغاز ہوتا ہے. جب ہم اپنے کلام میں کہتے ہیں نا نہیں تو تسی یہ دسو بھی تسی کتھوں آئے ہو، اس طرح کہتے ہیں نا، تو وہ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک تکیہ کلام بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی باتیں چھوڑیں یہ بات کریں. تو یہ ہے فلا تو نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، یہ مطلب نہیں. یہ ہے تو نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، مطلب یہ میں قسم اٹھاتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں. اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، تو کھانا جو ہے وہ اللہ کے لائق نہیں، اس لیے میں لفظ یہ بول رہا ہوں کہ اٹھاتا ہوں. میں جب ترجمہ کروں نا قسم اٹھانے کی اللہ پاک کے ساتھ تو پھر میں یہ لفظ بولتا ہوں، مجھے پسند لگتا ہے، کیونکہ ایسی ان تمام چیزوں کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے جو اللہ کی شان نہیں ہے، جو اللہ کی شان نہیں ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے خود نفی فرمائی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سمجھانے کے میں فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو. کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. تو جب وہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو کھانے کا محتاج ہے تو محتاج اللہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو یہ ہے کھانا جو ہے وہ اللہ کے
شان شان ہے، اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں قسم اٹھاتا ہوں بالشفق، شفق کی، شفق کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ویسٹ میں مغرب کی طرف جو لالی رہ جاتی ہے نا، لالی عشاء کی نماز تک، اس کو شفق کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کی بھی قسم اٹھائی ہے. جی ولا اقسم بالشفق واللیل، اور قسم ہے رات کی، وما، اور اس کی کہ جسے وسق، وہ سمیٹ لے. تو رات تو سب کو سمیٹ لیتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم اٹھائی ہے. والقمر، یہ ساری چیزیں پھر آپ کو سمجھ ہے نا اس بات کی، اس کانسیپٹ کی کہ اللہ پاک جو اس کی قسم اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ کس کی قسم اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں. ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو سمجھانے کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ ہے ایسے ہی وہ ہے، یہ کرنے کے لیے کہ جیسے تم یہ دیکھتے ہو کہ شفق آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو شفق شروع ہوتی ہے، پھر شفق ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے رات کا اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. تو آگے اس قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم درجہ بدرجہ چڑھتے جا رہے ہو. یعنی تمہاری بچپنا ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر چڑھ جاتے ہو جوانی پر، پھر اوپر چڑھ جاتے ہو تم بڑھاپے پر. تو تم درجہ بدرجہ اوپر کو جاتے ہو، بڑھتے رہتے ہو، اور پھر ختم ہو جاتے ہو. تو جیسے تم درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہو، ایسے ہی یہ ٹائم دیکھو، یہ تمہیں ٹائم بھی بتا رہے ہیں، شفق بھی بتا رہی ہے تمہیں کہ شفق ایک اندھیرا، شام چھاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ایک شفق آ جاتی ہے، اور شفق پھر ختم ہو جاتی ہے، اور اگلا ایک کام شروع ہو جاتا ہے اندھیرے کا. پھر وہ اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے رات کی بات کر دی نا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ رات ہے، وہ رات سب کو سمیٹ لیتی ہے، پھر وہ رات بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر چاند کا جو ہے وہ چڑھ جانا، اور اس کا ایک اور پورشن آ جاتا ہے. رات کے اندر ہی چیزوں کی جو تبدیلی ہو رہی ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی کی بھی تبدیلی ہے کہ تم بھی آگے بڑھتے جا رہے ہو. تو جیسے یہ ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی تمہاری لائف بھی ختم ہو جانی ہے، اور ختم ہو جانی ہے تو اس کے بعد ایک نئی شروع بھی ہو جانی ہے. تو یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں. جی واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور اس کی کہ جس کو وہ سمیٹ لے، والقمر، اور چاند کی، اذا اتسق، جب وہ روشن ہو جائے. لترکبن، یقیناً ضرور بالضرور تم چڑھتے جا رہے ہو، طبقاً عن طبق، ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف. فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہے پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ہے فما لهم لا یؤمنون. جب یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی ہوتی ہے، چیز آتی ہے پھر جاتی ہے، تو آنا جانا لگا جو ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے یہ سبق نہیں سیکھتے؟ فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ کس بات پر ایمان؟ آخرت پر. وہ کہتے ہیں نا، وہ کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زندگی بس زندگی ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی نہیں شروع ہوگی. وہ کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی. تو بھرپور اللہ سبحانہ وتعالی، آپ دیکھ لیں کتنے دلائل آ رہے ہیں اللہ کے ہونے پر، نبی پاک کے سچا نبی ہونے پر، اور آخرت کے دن قائم ہونے پر، جنت اور جہنم پر. اللہ نے دلائل دیے ہیں مختلف انداز میں، بار 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 بار. ان چیزوں کو پڑھ کر انسان کو یقین پیدا ہوتا ہے. میں نے ایک کالم لکھا ہے، تو یقین کالم لکھا ہے، اس کا نام ٹائٹل ہے یقین. تو یقین کے اوپر ہی سب کچھ کھڑا ہے. یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ نہ نماز کے اندر آپ کو لذت ہے، نہ آپ کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، نہ پھر آپ دعاؤں اذکار میں آپ کو کوشش کریں گے. جب یقین ہی نہیں، تو اس کا مطلب یقین بڑا اہم ہے. تو یقین اگر پیدا کرنا ہے تو پھر کیسے پیدا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھنے سے ہی پیدا ہوگا. اور اللہ پاک نے بار بار باتوں کو ریپیٹ کیا ہے. ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، جس چیز کا تکرار ہوتا ہے، چیز جتنی زیادہ تکرار سے ہونا اتنی وہ ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے اور
پکی ہو جاتی ہے اور اس پر انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے. عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جس کے اوپر گرہ لگائی ہو. عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ گرہ لگی ہوئی چیز. تو جب انسان بار بار پڑھے گا وہ جو سوچ ہے اس کے اوپر ایک گرہ لگ جائے گی، انسان مضبوط گرہ لگ جائے گی، وہ عقیدہ بن جائے گا. تو جتنے بھی لوگ بدعملی میں ہیں کہنے کو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، دراصل ان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ایک اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ، ہم کہتے ہیں جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شرک ہے، اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا یقین تو اللہ پر ہے وہ اور شرک نہیں کرتا، لیکن اس کا یقین پختہ نہیں ہے. یقین پختہ نہیں ہے تو اس کا بھی تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا. سمجھا ہی نہیں بات؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ پاک ساری چیزوں کو جان رہا ہے. یہ بات مان تو لی ہے لیکن عقیدہ نہیں بنی. مانی ہوئی ہے بات لیکن یہ بات عقیدہ نہیں بنی. عقیدہ تب کہیں گے جب وہ بات انسان کی اتنی پکی ہو جائے، سوچ اتنی پکی ہو جائے جیسے کسی بات کے اوپر گرہ لگی ہو. ٹھیک ہے؟ ہم عام روٹین میں کیا کہتے ہیں؟ یارو اس بندے نے تو اس گل گنڈ ہی بن لی، وہ چھڑ دے ہی نہیں پیا، انہیں تو جناب لڑائی تے گنڈ ہی بن لی. کیا مطلب؟ پکا ہو گیا اپنی بات کے اوپر، اپنی بات سے ہلتا نہیں ہے. تو اسی بات کو ہی عقیدہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان، پنجابی میں کہوں گا، گنڈ بن لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توحید کے اوپر انسان گنڈ بن لے، گرہ لگا لے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو بہرحال اپنی بات کو تھوڑا سا پھر اور دہرا کر پھر ختم کرتا ہوں بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ جتنی بار بات ریپیٹ ہوگی مختلف دلائل میں، مختلف انداز میں، وہ بات ذہن میں پختہ ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی اور عقیدہ بن جائے گا. عقیدہ بن جائے گا تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، وقت پہ آنا ہے یا نہیں آنا. تو جو سست ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے عقیدہ. جی. فما لهم لا يؤمنون، ان کو کیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے. تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ ایمان والے جو ہیں ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے. ٹھیک ہے؟ وہ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پر سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب ان کے رب کی آیتوں کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. فرمایا واجلت قلوبہم، اور ان کے دل دہل جاتے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی جلدیں کانپ جاتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلد ان کی نرم ہو جاتی ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. تو یہ کیفیت ہماری پیدا ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی بھائی فکر کریں، پھر عقیدہ ہی سمجھ نہیں آیا. تو عقیدہ سمجھنے کے لیے پھر آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی تو پھر بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن کے مطالعے کی، بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس کی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو نماز پڑھنے کے کیا مزے ہیں، پھر اللہ کے سامنے تلاوت کرنے کے کیا مزے ہیں، پھر دعائیں کرنے کے کیا مزے ہیں، پھر وظیفہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، پھر بڑی حلاوت اور بڑی لذت آتی ہے انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، جب اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، مضبوط ہو. اور بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو کافر ہیں وہ تو جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ جمع کرتے ہیں.
جو وہ سمیٹ کے چیزیں جمع کرتے جاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن ان کو خوشخبری کس کی ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ ایک ٹیزنگ چیز ہے، سیٹریکل سٹائر اس کو کہتے ہیں، سٹائر ہے نا، طنز سٹائر، کہ مطلب ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو کس چیز کی خبری؟ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، لیکن ان کو خوشخبری عذاب علیم کی سنا دو۔ جی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور، اللہ پاک نے کئی جگہوں پر ایسے ہی دہرایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور وہ 3 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات بہت عام ہے، یہاں پر دیکھیں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے صالحات کے عمل کیے، نیک عمل کیے۔ اور نیک عمل، صالحات سے مراد پوری شریعت ہے، جنہوں نے عمل کیے نیک۔ کون سے ہم نیک عمل؟ ساری شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صالحات ہیں۔ لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنت ختم ہونے والی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ